السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ ایمان والا جس وقت انسان دنیا سے جاتا ہے تو اللہ اس کا فیصلہ کر دیتے ہیں اور یہ انسان جنت میں چلا جاتا ہے، اور جو ایمان سے خالی ہوتا ہے، کفر میں پھنسا ہوتا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا ہوتا ہے، تو اس کی روح بھٹکتی رہتی ہے۔ اور کیا ہے کہ جس وقت یہ چلا جاتا ہے تو اس کی روح اس کی شکل میں آتی ہے اور گھروں کے اندر بعض اوقات آ جاتی ہے، بستیوں کے اندر آ جاتی ہے۔ تو یعنی یہ عقیدہ ایک دنیا کے اندر انسانوں کا بنا ہوا ہے، لیکن اس کے اندر حقیقت کیا ہے، وہ ساری حقیقت آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتائی جائے گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو میری آپ تک پہنچی رہے۔ چینل کو ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور ثواب کی نیت سے شیئر بھی کرتے رہیں۔ قرآن پاک کے اندر آتا ہے لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جس وقت انسان کی روح قبض کی جاتی ہے اور ایک ایسا انسان کہ جو کفر میں پھنسا ہوا ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اے اللہ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، مجھے آپ ڈھیل دے دیں، کچھ مہلت دے دیں تاکہ میں دنیا میں دوبارہ اسی طرح جاؤں اور میں نیکیاں نہ کر سکا تو وہ نیکیاں کر کے دوبارہ آپ کے پاس آ جاؤں۔ کیونکہ جس وقت وہ عذاب کو دیکھتا ہے، تکلیف کو دیکھتا ہے، تو اس کے دل میں تمنا ہوتی ہے کہ میں دوبارہ جا کے جس گناہ میں پھنسا ہوا تھا اس کو میں چھوڑ دوں۔ جیسے کہ بعض ہندوؤں کا عقیدہ ہوتا ہے کہ جب موت کے بعد کوئی زندگی نہیں، اسی طرح کمیونسٹ لوگ ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ موت کے بعد کوئی زندگی نہیں، لیکن جب وہ فرشتوں کو دیکھ لیتے ہیں، جیسی آنکھ بند ہوتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں، یہ پکارتے ہیں۔ تو اللہ نے اس کو قرآن پاک بنا کے قرآنی الفاظ ذکر کیے کہ وہ یہ کہے گا، اور پھر آگے سے جواب ملے گا کہ انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون۔ یہ تو تمہارے دل کے اندر کی بات ہے جو تم دنیا میں اسی کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، اور اب یہ کہہ رہے ہو کہ میں جو ہے نا واپس سے علاج مصر کروں، حالانکہ تمہیں دنیا میں وقت دیا گیا تھا، اس وقت دینے کے باوجود تم نے ایسا نہیں کیا، تو اب ہم تمہیں دوبارہ ہرگز نہیں بھیجیں گے۔ ہرگز ایسا نہیں ہوگا کہ یہ جو کہنے والا ہے ان کو دوبارہ جو ہے نا اٹھائے جانے تک، یعنی ہرگز ایسا نہیں ہوگا کہ ان کو دوبارہ اٹھائے جانے تک دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے۔ یعنی جس وقت دوبارہ اٹھایا جائے گا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا، پھر ہم دوسری بار بھی تمہیں پیدا کریں گے، اور یعنی جس وقت حساب و کتاب ہوگا میدان حشر میں، اور الی یوم یبعثون، اٹھائے جانے کے دن تک کہ جب حساب و کتاب کے مال نامے دیے جائیں گے، تو اس سے پہلے اب تم دوبارہ دنیا میں نہیں آ سکتے۔ تو یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ جن انسانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جی موت کے بعد کوئی انسان ایسا ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں آتا ہے اور اس کی روح بھٹک رہی ہوتی ہے اور اس سے لوگوں کے اندر ایک بات پھیلتی ہے۔ فرمایا کہ کوئی انسان بھی دنیا میں موت کے بعد عالم برزخ میں چلا جاتا ہے اور یہ انسان دوبارہ نہیں آ سکتا اٹھائے جانے کے دن تک۔ یعنی جب اٹھائے جانے کا دن، قیامت کا دن آئے گا تو اللہ سب کو اٹھائیں گے، اور اس وقت اس کو اٹھایا جائے گا، اس سے پہلے نہیں اٹھایا جائے گا۔ اب آگے ہوتا یہ ہے کہ موت کے بعد کے دو ٹھکانے ہیں، ایک علیین ہے اور دوسرا سجین ہے۔ تو علیین جو ہے نا یہ نیک لوگوں کا ٹھکانہ ہے، گناہ گار جو ہیں جو ہے نا سجین میں ڈال دیے جاتے ہیں، اور نیک جو ہیں وہ علیین کے اندر ڈال دیے جاتے ہیں۔ تو یہ یعنی کہ ان کی جو جسم ہے وہ تو قبر میں، لیکن ان کی روحیں عالم برزخ میں، یعنی کہ نیک لوگوں کے پاس چلے گی، نیک لوگ، اور دوسرے جو برے لوگ تھے وہ سجین یعنی جہنم کا ایک عذاب ہے سجین کے اندر، تو وہ لوگ وہاں چلے گئے۔ لیکن اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی فلاں آدمی ہم نے دیکھا، کچھ تو اس میں کیا ہوتا ہے، جھوٹ ہوتا ہے۔ یعنی کہ آپ ذہن میں رکھیں کہ کوئی آدمی کو کہتا ہے کہ جی ہم نے فلاں آدمی کو جناب فلاں جگہ پہ دیکھا، حج کرتے ہوئے دیکھا، اس طرح کی باتیں، تو اکثر یہ ایک وہمات ہوتے ہیں جو انسانوں کے دلوں میں پیدا ہو جاتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں، اس کو پھیلا دیتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ یہ ان کی حقیقت کچھ نہیں ہوتی۔ اگر ان کی حقیقت ہے تو وہ کیا ہے؟ اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ جس طرح انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ ایک جن کو پیدا کرتے ہیں جو انسان کا ساتھی ہوتا ہے، جس کا قرآن پاک کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اسے قرین کہتے ہیں۔ تو یہ جو قرین اس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے یہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے، اور اردو میں اس کو ہمزاد کہتے ہیں، یعنی ہمزاد اور قرین یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ تو جس وقت یہ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ ہمزاد اور وہ قرین اس کے ساتھ رہنے والا جن، وہ جلدی جلدی اسے موت نہیں آتی، کیونکہ جنات کی عمریں لمبی ہوتی ہیں، تو وہ دنیا میں ہوتا ہے، اور پھر وہ لوگوں کے عقیدوں کو خراب کرنے کے لیے کیا کرتا ہے، وہ اس انسان کی شکل اختیار کر کے تو کیا کرتا ہے، محلے بستیوں میں کیا ہوتا ہے، بس بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ عقیدے کی بنیاد پہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بستی کے اندر دیکھو، فلاں محلے کے اندر دیکھو کہ وہ آدمی جو مر چکا ہے لیکن اس کی شکل میں اس کی روح بھٹک رہی ہے،
تو اس طرح کے عقیدے چلتے ہیں۔ پھر ہمارے اکثر عقیدے ہوتے ہیں کہ جی جمعرات والے دن کیا ہوتا ہے کہ جی جو مر چکے ہیں ان کی روحیں آتی ہیں اور ان کے لیے کیا کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں میٹھا وغیرہ پکاتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں دعا کرتے ہیں تو ہم ان کی روحوں کو خالی نہ لوٹائیں۔ تو جی موت کے بعد جس وقت تک عالم برزخ کا وقت ہے وہ دوبارہ اٹھائے جانے کا دن تک کا وقت ہے، یعنی موت کے بعد اٹھائے جانے کے دن سے پہلے پہلے انسان دوبارہ دنیا میں نہیں آ سکتا، اور یہ لوگوں کے غلط عقیدے ہیں۔ ہم ان عقیدوں کو اپنی زندگی سے نکالیں اور صحیح سمت پہ چلیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قرآن پاک کے اندر حدیث کے اندر بتا دیا حق اور سچ ہے۔ میں نے یہ آیت جو آپ کے پڑھی، یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ انسان موت کے بعد دوبارہ زندگی میں نہیں آتا جس وقت تک اس کی دوبارہ زندگی نہ شروع ہو جائے، یعنی موت کے بعد کی جنت یا جہنم کا فیصلہ نہ ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔